اللہ تعالی پر ایمان کے سلسلے میں کیا خوب بات حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ نے فرمائی ہے اور اسے نقل کیا ہے ہمارے شیخ اور ہمارے مجدد اور اللہ کی طرف صحیح راہ دکھانے والے، شریعت اور طریقت کی باتوں کو جاننے والے اور ان اسرار و رموز کو ظاہر کرنے والے، اور اللہ نے آخری زمانے میں جس شخص کو اس دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا، اور کیا تصوف اور طریقت اور کیا شریعت اور حقیقت ہر چیز میں ید طولہ عنایت فرمایا تھا، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ می فرمائے، حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر چہ دیدہ شد، ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے، یعنی صوفیہ کو اپنے مراقبے میں، سالکین کو اپنے خواب میں، و شنیدہ شد، اور ہر وہ چیز جو سنائی دیتی ہے، غیب سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، خواب میں آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کبھی عالم بیداری میں کچھ سنائی دیتا ہے، کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی فرشتے نے آ کر کوئی بات کہی اور میں نے سن لی، اور کبھی سالک اور تصوف میں صوفی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کلام کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی جاگنے کی حالت میں بھی کلام سنتا ہے، بدانستہ شد، اور جو کچھ کہ اس سالک اور صوفی نے جانا، جو کچھ اس کے دماغ میں آتا ہے، جو کچھ خیالات ترتیب پاتے ہیں، جو کچھ بھی وہ اللہ کے متعلق سوچتا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق آوازیں اور ایسی چیزیں عالم غیب سے وہ سنتا ہے، اور جو کچھ کہ وہ دیکھتا ہے، انہما غیر است، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں، بحقیقت کلمہ لا نفی باعث کرد، چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں جو اقرار کرتا ہے اور لا کی میں نفی کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو ان تمام آوازوں کو، ان تمام مکشوفات کو، رویت کو، مشاہدے کو، اور جو کچھ جانتا ہے سب کو اسلام میں شامل کر کے نفی کرے، اور الا اللہ، اللہ کی ذات کا اثبات کرے، سب چیزوں سے ماورا اللہ کی ذات ہے، یہ سب کچھ چیزیں جو اسے محسوس ہو رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ غیر ہے کوئی اور چیز۔ خیال نہیں کہ اس عقیدے کو ذرا سا تفصیل سے بیان کیا ہو، مگر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس پر سے گزرے تھے، یہ عبارت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر سنائی گئی تھی، اور کمال کی عبارت لکھی ہے، اس عبارت کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدے کی بات لکھی ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی بات یہ بیان کریں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، اسی پر انتقال ہو اپنے اپنے وقت میں، اور خدا اسی پر اٹھائے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی تمام افعال میں، اپنے تمام کاموں میں اختیار کا مالک ہے، اپنے اختیار سے ہر کام کرتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے اور کسی چیز سے مجبور ہو بھی نہیں سکتا۔ بس یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے جتنے افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، خدا کی ذات کوئی کام بھی مجبوری سے نہیں کرتی، اپنے اختیار سے کرتی۔ اور اس عقیدے کے برعکس دوسرا عقیدہ وہ ہے جو بعض فلاسفہ کا ہے، فلسفے کی کتابوں میں اور اس کی انتہائی اہم مباحث میں متقدمین نے اسے لکھا ہے، اور اصل بات یہ شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کئی چیزوں میں مجبور ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ روحیں تھیں، خدا مجبور تھا اس بات پر کہ ان روحوں کو دنیا میں بھیجتا، اللہ کا اختیار اور بس نہیں چلتا تھا۔ اب اس گمراہ کن اور کفریہ عقیدے کے پیچھے ایک اور عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو جب اس کائنات میں پیدا فرمایا تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو خدا نے پیدا کی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں معاذ اللہ جو خدا کے ساتھ ہمیشہ سے قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ قدم اور حدیث کی بحث، یہ ساری بحث پہلے گزر چکی۔ اگر آپ کے خیال میں وہ الفاظ ہیں
کہ العالم اللہ قدیم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قدم ثابت ہے، والعالم حادث، اور یہ پوری کائنات تباہ ہو جانے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، پیدا ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، خدا نے اسے بنایا ہے اور کسی وقت پہ پہنچ کے یہ ختم ہو جائے گی، یہ ایک نئی چیز تھی جو حق تعالی شانہ نے بنائی ہے۔ تو اگر وہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو اب آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ فلاسفہ اصل میں کچھ چیزوں کے لیے قائل ہوئے قدم کے، کہ وہ چیزیں ہیں، مثلاً ان چیزوں میں سے ایک چیز ہم لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس سے نیچے اترے اولیاء کرام رحمہم اللہ، پھر اس سے نیچے اترے، تو انہوں نے کہا بہت سی مخلوق خدا کی ایسی ہے جن کی روحیں قدیم تھی، جیسے اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ روحیں بھی قدیم تھی۔ اب یہ شرکیہ عقیدہ پہلا ہوا نا، اس کے بعد دوسرا شرکیہ عقیدہ انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کہا جب یہ سب چیزیں قدیم تھیں تو اللہ مجبور ہو گیا کہ اب ان روحوں کو دنیا میں بھیجے، کیونکہ خدا کے اختیار میں بات نہیں رہی تو خدا نے مجبوری سے یہ روحیں بھیجی، مجبور ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دنیا میں بھیجے۔ ہاں فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ روحیں، فرض کیجئے ایک چیز کی مثال دے رہے ہیں روحوں کی، وگرنہ وہ اور چیزوں کے بھی قدم کے قائل ہیں، تو روحیں جو تھیں قدیم ضرور تھیں مگر خدا کے اختیار میں تھا، خدا کے اختیار کے تابع تھی، تو اللہ نے مجبور ہو گیا دنیا میں بھیجنی تھی بھیج دی۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کسی چیز میں بھی مجبور نہیں، اللہ کو کسی چیز کی مجبوری نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ارواح کو اللہ نے پیدا کیا، وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہے۔ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہمیشہ سے تھی، غلط بات ہے۔ فلاسفہ کے اس عقیدے کے رد میں یہ وہ عبارت ہے جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف، یہ بے عقل، واجب را تعالی و تقدس معطل و بیکار داشتان، اور یہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ معطل ہے، بیکار ہے۔ حضرت فرماتے ہیں او تعالی قادر مختار است، اللہ تعالی کی ذات مکمل قدرت رکھتی ہے، جتنے کام وہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، از شائبہ ایجاب و مظنہ اضطرار منزہ و مبرہ است، اللہ کی ذات مجبوری کے لفظ سے، مجبوری کے شائبہ تک سے پاک ہے، اور اللہ سے کوئی بھی کام مجبوری کے عالم میں سرزد نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات پاک ہے مجبوریوں سے، خدا کی ذات اس بات سے بلند و بالا ہے کہ کسی کے مجبور کرنے پہ مجبور ہو جائے، یا یہ کہ وہ کوئی کام ایسا کر دے جو اسے لا محالہ کرنا ہی تھا، نہ کرتا تو اس کی خدائی میں فرق پڑ جاتا۔ فلاسفہ بے خرد، یہ بے وقوف فلسفی، کمال را در ایجاب دانستہ، وہ خدا کا کمال ظاہر کرتے ہوئے جب بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کا کمال ہے کہ مجبور ہو گیا۔ نفی اختیار از واجب تعالی نمود، اس بات ایجاب نمودن اند، اور اللہ تعالی سے اختیار کی نفی کرتے ہیں۔ ان بے خردان واجب را تعالی و تقدس معطل و بیکار داشتان، یہ ظالم اللہ تعالی کو بیکار سمجھتے ہیں کہ خدا کو کوئی کام نہیں ہے، بس خدا مجبور ہو گیا، ایک روحیں ہیں انہیں بھیج دیا، یا ایک اور چیز جو فلاسفہ کہتے ہیں وہ عقل اول ہے، یہ بھی ان کے ہاں ایک خاص تعریف ہے۔ وجوز یک مصنوع کے آن وہم با ایجابست از خالق سماوات و ارض صادر نہ دانستہ، اور وہ کہتے ہیں کہ سوائے ایک چیز کے آسمانوں کو اور زمین کے پیدا کرنے والے نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ وجود حوادث را نسبت بعقل فعال دادا، اور یہ روز مرہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں ان سب کے خالق کو وہ عقل فعال کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز پیدا کر دی تھی، اس کا نام عقل فعال ہے، اور ساری کائنات میں اب وہ کام کر رہی ہے، اور خدا بیکار ہے کہ وجود آن جز در توہم ایشان ثابت نہ شدہ ہے،
اور کیا کہنے ان بے وقوفوں کے کہ عقل فعال سوائے ان کے دماغوں کے اور کہیں نہیں پائی جاتی. ان کے دماغ کا ایک شر ہے، اس کو انہوں نے عقل فعال قرار دے دیا. وزعم فاسد ایشان را بحق سبحانہ وتعالی ہیچ کارے نیست. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی بھی کام اس کائنات میں وہ نہیں کرتا، ناچار واحد. تو اس لیے ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ در وقت اضطراب و اضطرار جب انہیں زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، التجا بعقل فعال آرند، تو یہ پھر ہاتھ جوڑتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں عقل فعال سے، بحضرت حق سبحانہ ہیچ رجوع نہ کنند، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف پیش نہیں جاتے، خدا سے نہیں مانگتے. کہ اورا تعالی در وجود حوادث مدخل نہ دادا انت، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، روزمرہ کے کاموں میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، خدا کا کوئی اختیار ہی نہیں رہا. کہ عقل فعال است کہ ایجاد حوادث تعلق دارد، بلکہ یہ کام تو عقل فعال کے ہیں، بلکہ عقل فعال ہم رجوع نہ دارند. اور ایسے بھی ہیں ان میں جو عقل فعال کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے، کہ اورا در دفع بلیات ایشان نیز اختیار نیز، کہتے ہیں جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں اس کو تو حل خدا بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ویسے بیکار ہو گیا تھا معاذ اللہ، عقل فعال کو پیدا کر کے عقل فعال بھی ہماری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتی. ان بے دولتان در ہم کو بلاحت پیش قدم فرق ضلالت اند. اور یہ فلسفی، یہ بے وقوف اپنے اس گمراہ کن عقیدے میں اپنے سے پہلے گمراہوں سے بھی بڑھ گئے ہیں. اور وجہ اس کی سنو، کافران التجا بحضرت حق سبحانہ وتعالی میارن، کافر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، خدا سے مانگتا ہے. ودفع بلیہ از او تعالی می طلبن، اور جب کافر کو بھی مصیبت آتی ہے تو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. بخلاف ان سفیہان، ان بے وقوفوں کے برعکس کہ یہ کہتے ہیں عقل فعال سے مانگو، اور کچھ ایسے ہیں جو عقل فعال کو بھی نہیں مانتے. در دو چیز در این بے دولتان از جوی فرق ضلالت و بلاحت بیشتر است. جتنے بھی کم عقل ہیں اور گمراہ فرقے ہیں، ان سب سے یہ فلسفی دو ہاتھ آگے ہیں، دو باتوں میں آگے بڑھ گئے. یک کفر و انکار است باحکام منزلہ، ایک تو اس طرح سے کہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور خدا کی طرف سے وحی کے قائل نہیں ہیں. وَإِنَادُ و عداوت است بأخبار مرسلہ، اور انہیں ضد ہے اور چڑ ہے اس وحی سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں. اور دوسری گمراہی باقی کافروں سے زیادہ ان میں کیا ہے؟ ترتیب مقدمات فاسدہ است. یہ جو بحث کرتے ہیں نا کہ اس طرح ہوا پھر اس طرح ہوا، تم ایک خدا کو مانو تو یہ مصیبت پیش آتی ہے، ایک خدا کا نظریہ اس لیے درست نہیں، پھر دو خداؤں کو مانو، پھر تین کو مانو، پھر عقل فعال کو مانو. یہ جو ترتیب ہے یہ سب کے سب ان کے دلائل باطل ہیں، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ اس عقل فعال کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا وجود خارجی دنیا میں کچھ نہیں اور ان کے محض اپنے ذہن میں. یہ ہے وہ چیز جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ ہے ان کی عبارت جس کے ترجمے سمیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آپ نے سنی. یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی بحث کی ہے اور اس کو رد کیا ہے فلاسفہ کے عقیدے کو. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور ایک پتا بھی جو درخت سے ٹوٹتا ہے، اور انسان کے تمام حرکتیں اور افعال اور سب چیزیں حق تعالی شانہ کے اپنے اختیار کے تحت ہیں. اللہ کے اختیار سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق تعالی شانہ کے اختیار سے باہر ہو. قادر و مختار ہے.
قادر اور مختار ہے، جو چاہے سو کرے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اضطرار سے ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں کسی مجبوری سے ہو۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اب تعالی شانہ کے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نور کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ظلمت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ روشنی بھی خدا نے پیدا کی ہے، اندھیرا بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو۔ پاکیزگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ناپاکی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ گمراہی اور کفر کو بھی حق تعالی شانہ نے پیدا فرمایا ہے، اور ایمان، تقوی اور ہدایت ان چیزوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام کے پہلی آیت میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، سورہ انعام کی پہلی آیت ہے 7ویں پارے میں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ ہی نے ٹھہرایا اندھیرے کو اور اجالے کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ منکر، یہ ظالم اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کا ٹھہراتے ہیں، اندھیرا اور اجالا، رات اور دن۔ یعنی مطلب یہ کہ گمراہی اور ہدایت دونوں اللہ ہی کی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نیک بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بد بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نیک لوگوں سے راضی ہے اور بدوں سے ناراض ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اللہ کے ارادے اور اللہ تعالی کی رضا میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے ارادے میں اور اللہ تعالی کی رضا میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق ہے جو اہل سنت والجماعت سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تھا، اسی لیے اللہ نے گمراہی کو پیدا فرمایا اور کفر کو پیدا فرمایا اور شیطان کو پیدا فرمایا، اور اللہ کا ارادہ تھا اسی لیے اللہ نے ایمان کو پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ نے خیر کو پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ تعالی نے اچھائیوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا ارادہ تھا یہ، اور اس کے بعد اللہ اب ان دونوں میں سے خوش کس سے ہے وہ چیز قرآن نے بتا دی ہے۔ اللہ تعالی نے 23ویں پارے میں سورہ زمر میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے سارے عقیدے کا خلاصہ وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم منکر ہو جاؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کا انکار تم کرو گے، کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے اس کفر کی۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے کفر کو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم حق مانو گے اللہ کا تو وہ تمہارے اس فعل کو پسند کرے گا۔ شکر کو پسند کرتا ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن تمہارا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا کسی بات پہ، اور تم کفر کر کے خدا کا کچھ بگاڑ لو گے، غنی عنکم، وہ بالکل تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کے کفر سے خوش نہیں ہے۔ خوش کس چیز سے ہے؟ بندے اس کا شکر ادا کریں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور تم میں سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تم کو خوب بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کی ذات ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دل کے وسوسے تک کی اسے خبر ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن رضا اس کی اور خوشی وہ اس میں ہے کہ بندے اچھا کام کریں، اور بندے اگر غلط کام کریں گے تو اب تعالی شانو اس سے ناراض ہوں گے۔
اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ یہ بحث آگے آ جائے گی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، تو یہ ایک اور بات ہے۔ یہ اللہ کے افعال کی حکمت کی بحث ہے۔ یہ بحث ایک الگ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیوں کیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے جو پیدا کیا یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے پیدا فرمایا ہے، اور حق تعالی شانہ نے جو انہیں پیدا کیا ان چیزوں کو، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حق تعالی شانہ کے افعال پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں یہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عملاً جب بھی ہم بات کریں گے ہم اللہ کی طرف خیر کی نسبت کریں گے، اور اللہ کی طرف اگرچہ شر اس نے پیدا کیا ہے لیکن شر کی نسبت نہیں کریں گے۔ پھر سنیے، ہم کہتے ہیں کہ خیر اور شر، ایمان اور کفر، فرشتے اور شیطان سب اللہ نے پیدا کی، لیکن جب ہم بات کریں گے تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام ہے، بات کرنے کا کوئی ڈھنگ اور سلیقہ ہے۔ ایک انسان ایک ہی جملہ کسی اور طرح سے کہتا ہے، دوسرا کسی اور طرح سے کہتا ہے، تو بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان میں تہذیب کتنی ہے۔ منصور خلفائے بنو عباس میں سے تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، تو کسی آدمی کو بلایا تعبیر پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ تو اس نے کہا نکالو اسے دربار سے، کس آدمی کو لے آئے ہو، اسے بات نہیں کرنی آتی۔ ایک اور بزرگ تھے، انہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے بڑی بشارت دی ہے، آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنی لمبی ہو جائے گی عمر آپ کی کہ آپ کے سارے اعزاء ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھوں سے رخصت ہوں گے، اور آخر پہ امیر المومنین آپ بھی چلے جائیں گے، آخر اس دنیا کو سب نے چھوڑ ہی دینا ہے۔ تو بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا کہ بات وہی ہے جو اس نے کہی تھی، لیکن اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ماں باپ کے کتنے افعال ہیں، کتنے کام ہیں، کیا ہم انہیں بیان کر سکتے؟ اس لیے اسی طرح حق تعالی شانہ کے متعلق اگرچہ عقیدہ یہی ہے کہ خیر اور شر، شیطان اور فرشتے سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم شر کی نسبت، خالص شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ جس طرح بندوں کا خالق ہے، اسی طرح ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی صفات، ان کے افعال سب کا خالق ہے۔ بندے کے فعل خیر پر مبنی ہوں، بندے کے افعال شر پر مبنی ہوں، سب اس کی تقدیر، علم، ارادے اور مشیت سے ہیں۔ خیر سے وہ لیکن راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے۔ نکاح کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے برعکس جو چیز ہے اسے بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ انسان صرف شر کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ ادب کے خلاف۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شر اور خیر کا خالق ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ وہ شر کا خالق ہے اور شیطان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اب تو چونکہ عقیدے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے بات صاف صاف عرض کر رہے ہیں، وگرنہ یہ باتیں عام زندگی میں کرنا مناسب بھی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ آدمی کہے تعالی شانہ خیر کا پیدا کرنے والا ہے، اچھائی کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ یہ کہ خالق ہے خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی کا۔ اور پھر جو بری بات ہے، جو نامناسب ہے، وہ یہ کہ آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کا پیدا کرنے والا ہے، شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ حق تعالی شانہ کا اس نے اپنے متعلق یہ فرما دیا ہے کہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اور جگہ بھی عقیدے کی کتابوں میں، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ سانپوں، بچھوؤں، بندروں اور سوروں کا پیدا کرنے والا ہے، تو اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ ادب کے منافی ہے، بالکل ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔
اور یہ عقیدہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں لگا لیا، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں دیکھیے، قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھاؤ نا اور اساتذہ سے پڑھاؤ اور قرآن کریم کی تفسیر اور یہ چیزیں پڑھی ہوں تو پھر اساتذہ یہ مسائل سکھاتے بھی ہیں، حل بھی کرتے ہیں۔ تمام علوم کا منبع خدا کا یہ پاک کلام ہے، اور ہر علم اور ادب اسی سے آتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے ایک مقدمے میں فیصلہ کیا، ظاہر ہے کہ ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق تھا، تو اس شخص نے کہا کہ میں اس فیصلے میں تنگی پاتا ہوں، یہ فیصلہ میرے لیے تنگی کا باعث ہے، تکلیف ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو شریعت کے حکم میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا، وہ شریعت کے علاوہ جب کسی حکم کے تابع آئے گا تو اس سے بڑھ کر وہ تنگ ہوگا اور اس سے زیادہ اسے تنگی ملے گی۔ جتنے بھی علوم ہیں یہ اللہ کی کتاب اس کا منبع ہے، اور جس شخص کو اس کتاب سے علم نہیں ملتا نا، پھر وہ جہاں بھی جائے گا اس کی جہالت اور بڑھے گی۔ دیکھیے اللہ نے کیا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 26 اس کی کھول لیجئے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، سلطنت کا مالک ہے، اے بادشاہ جو حکمرانی کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، جسے تو چاہے حکومت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے تو چاہے سلطنت چھین لے۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ تو تل ملک من تشاء، اللہ جسے آپ چاہیں سلطنت دیں، دوسری طرف جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں۔ وتعز من تشاء، اللہ جسے آپ چاہیں عزت دیں۔ وتذل من تشاء، اللہ جس کو آپ چاہیں ذلیل کریں۔ تو ملک کا دینا اور نہ دینا ایک دوسرے کے مقابلے میں آیا، یا پھر عزت اور ذلت ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی۔ اس آیت کے باقی حصے کو چھوڑ کے اگلے آیت پہ آ جائیے۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ آپ لے آتے ہیں رات کو دن میں، رات کو دن میں، گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور اے اللہ آپ لے آتے ہیں دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے سردیوں میں اور رات بڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے نا، سردی اور گرمی، رات اور دن، رات کا کم ہونا دن کا بڑھ جانا، دن کا کم ہو جانا رات کا بڑھ جانا۔ وتخرج الحی من المیت، اور اے اللہ آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی، آپ اس کے پیئرز بنا لیجئے، جوڑے بنا لیجئے۔ پہلا جوڑا بنا کہ اللہ آپ ملک دیتے ہیں اور ملک چھین لیتے ہیں، دوسرا بنا عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں، تیسرا بنا رات اور دن، چوتھا بنا رات کا چھوٹا ہو جانا دن کا بڑا ہو جانا، دن کا بڑا ہو جانا رات کا چھوٹا ہو جانا، پانچواں بنا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ان پانچ جوڑوں میں ہر ایک کا ضد اللہ نے بیان کی، ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ، عزت ذلت، رات دن، چھوٹا بڑا، درمیان میں کانٹے کی بات کہی ہے، بیدک الخیر، اللہ ساری خوبی تیرے قبضے میں۔ اصولاً جب پانچ پیئرز بنے ہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر، اللہ خیر اور شر دونوں تیرے ہاتھ میں، اللہ نے نہیں کہا، حالانکہ شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ نے صرف یہ کہا بیدک الخیر، اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ آخر کیا وجہ ہو گئی؟ جب ایک پہلا جوڑا بنایا ملک دینا اور لینا، دوسرا جوڑا بنایا عزت اور ذلت، تیسرا جوڑا بنایا رات اور دن، چوتھا جوڑا بنایا کہ کم ہونا اور زیادہ ہونا، پانچواں جوڑا بنایا کہ زندہ اور مردہ، مردہ اور زندہ، یہ سارے جوڑے یہاں کیوں نہیں کہا کہ خیر اور شر دونوں تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں؟ ادب سکھایا، بتایا کہ دیکھو ہے تو شر بھی ہمارے ہی قبضے میں، لیکن تمہارے لیے بچوں یہ کہنا مناسب نہیں، تم یوں ہی کہو بیدک الخیر، اے اللہ خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ اچھائی تیرے ہاتھ میں۔ عربوں کا ایک شاعر ہے اور اس کی محبوبہ
دھینگی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ نقص تھا، تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری محبوبہ کیا خوبصورت آنکھیں ہیں اس کی، اور میرا رقیب یہ سمجھتا ہے کہ اسے دیکھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ تو آدمی کو جہاں محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، بولنے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے بولنا سکھایا، حق تعالی شانہ نے بتایا کہ دیکھو اس طرح خیر اور شر کی نسبتیں ہوتی ہیں، اور ہماری طرف شر کی نسبت نہ کرنا، اگرچہ پیدا کرنے والے ہم بھی ہیں، ہم ہی ہیں شر کے، اور ہم نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کی طرف نسبت ہماری طرف نہ کرنا۔ یہ جو عربوں کے شاعر کی مثال دی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ معاذ اللہ حق تعالی شانہ کو اس مثالوں سے کیا تعلق ہے، اس کے افعال کو، اس کی ذات پاک کو کیا تعلق ہے، لیکن صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آدمی جب ادب اور محبت کے جگہ کو دیکھتا ہے، احترام کی جگہ کو، تو پھر سوچنا چاہیے کہ زبان کیسے کھولنی۔ یہ ادب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے، یہ ادب اللہ کے ان نمائندوں نے بتایا ہے جو دنیا اور جہان کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ دوسرا مقام دیکھ لیجئے، دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھی، ایک وہ ہو گئی، دوسری مثال 19ویں پارے میں سورہ الشعراء میں ہے، 26 نمبر سورت ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے 70 نمبر آیت میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، انہیں پڑھ کر سنائیے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اس میں ساری باتیں بتا دی ہیں تقریباً کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ایک موقع پہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے اس میں آپ دیکھیے 78 نمبر آیت کو کہ کیا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دیتا ہے، سوجھ دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چنگا کرتا ہے، وہی صحت دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ مجھ کو موت دے گا پھر اس کے بعد زندگی دے گا۔ زندگی اور موت ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی رب سے مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن میری تقصیر، میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ نسبتیں اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ پانی پلاتا ہے، وہ میری خطائیں معاف کرے گا، وہ مجھے موت دیتا ہے، وہ مجھے زندگی دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں یہاں درمیان میں ایک چیز آپ نے غور کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیمار بھی تو وہی کرتا ہے۔ حالانکہ بیماری بھی اسی کی جانب سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ نہیں جانتے تھے، ادب سکھایا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، میرا قصور ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتے ہیں، وہ چنگا کر دیتے ہیں، وہ صحت دے دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ادب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ خالق ہے خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی سب چیزیں حق تعالی شانہ پیدا فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ ایک تو بندوں کی خیر سے راضی ہے، ان کے شر سے راضی نہیں۔ ایک بات ہو گئی، ایک عقیدہ یہ ہو گیا کہ خالق ہے خیر اور شر کا، شیطان اور فرشتوں کا، سب کا پیدا کرنے والا، مرض اور شفا کا سب کا پیدا کرنے والا وہ۔ پھر ایک عقیدہ یہ ہو گیا کہ اگرچہ تعالی شانہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن کفر سے ناراض ہوتا ہے، شکر سے راضی ہوتا ہے، اچھائی پہ خوش ہوتا ہے، برائی پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ہو گیا کہ ہم شر کی نسبت ادب کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں کرتے، ہم تعالی شانہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح بندے اللہ کی مخلوق ہیں، بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب آئی بحث بندوں کے افعال کی، ایک نئے عقیدے کی بات۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ بندے کے جتنے افعال ہیں یہ سب کے سب کام جو انسان کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان افعال میں اختیار کی دو قسمیں ہیں۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ بندے کے بعض افعال اپنے اختیار سے ہیں، اور یہ جو آدمی نے اپنے اختیار سے کام کیا ہے، اپنے ارادے سے، یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی خواہش کو، اس کے ارادے کو، اختیار کو کوئی بھی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے کسی آدمی کے رعشہ طاری ہو جاتا ہے، سر ہلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بڑھاپے میں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، آدمی سوتا ہے، خواب میں کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں، اس میں انسان کے تصور کو، اس کے شوق کو، اس کی خواہش کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ ہے اضطراری فعل۔ تو افعال کی دو قسمیں ہو گئی نا۔ تو جو فعل انسان کے اختیاری ہیں، غصے میں کسی کو تھپڑ رسید کرتا ہے، محبت میں، گرمجوشی میں کسی سے اٹھ کے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، یہ بندے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا اور سلام کے لیے ہاتھ بڑھانا اور محبت اور خوشی سے اس کو گلے لگانا، یہ سب افعال ہیں جو انسان کے اختیاری ہیں۔ پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، یہ افعال اختیاری۔ ایسے ہی یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے کان جو کچھ سنتے ہیں، اللہ نے قوت سماعت دی ہے، تو اس طرح خدا کی دی ہوئی قدرت اور اختیار سے انسان کچھ کام کرتا ہے۔ یہ تمام افعال اگرچہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور اس کی قدرت اور ارادے سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ افعال اختیاری ہیں، اس لیے بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جو نیک کام کرے گا اس پر ثواب ملے گا، جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی۔ سماعت ہے، سننا ہے، بصارت ہے، دیکھنا ہے، یہ اللہ نے دیے نا، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں تھے۔ اختیار میں ہوتے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی بہرا اور نابینا پیدا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے سماعت دی، اللہ ہی نے بصارت دی، یہاں پہ ہم مجبور تھے، یہ اللہ کا اختیار تھا۔ اس اختیار کے بعد جب اللہ نے دے دیا تو صرف اللہ نے آنکھیں ہی نہیں دی، کان ہی نہیں دیے، زبان ہی نہیں دی، بلکہ ساتھ تھوڑا سا انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ دیکھو میں نے زبان دے دی ہے، لیکن اس سے اچھی بات کہنا، منہ دے دیا ہے، یہ میرے اختیار میں تھا، لیکن تھوڑا سا اختیار تمہیں بھی دیا ہے کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا۔ آنکھیں اور کان دے دیے، انہیں حلال چیزوں میں استعمال کرنا، جائز چیزوں میں، حرام میں استعمال نہ کرنا۔ تو اختیار ایک تو وہ تھا جو حق تعالی شانہ کا اپنا تھا، وہ دیتے یا نہ دیتے، یہ اللہ کا اختیار تھا۔ اور اس کے بعد انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، آگے کام نہیں کرنا، اور بتا دیا کہ دیکھو کفر بھی میں نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی میں نے پیدا کیا ہے، لیکن جو تمہیں اختیار تھوڑا سا دیا ہے نا، اس اختیار کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اب یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک کہ ہم کہتے ہیں مکمل اختیار حق تعالی شانہ کا، اللہ ہی کا اختیار ہے، لیکن انسان جو اپنے اعمال کرتا ہے اس میں انسان کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، اور یہ اصل ہے اجر اور ثواب کی، اور یہ اصل ہے عذاب کی اور جہنم اور جنت کی۔ گمراہی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ معتزلہ اور قدریہ۔ اگر آپ نے عقیدے کے سارے بیانات سنے ہیں تو بالکل آغاز میں ہم نے ان گمراہ فرقوں کا ذکر کیا تھا، اسی لیے کیا تھا کہ آپ کے لیے یہ الفاظ نئے نہ ہوں، اور اگر نہیں سنے سارے تو آپ پیچھے پلٹیے اور وہ پلٹ کے دیکھیے معتزلہ اور قدریہ کون تھے، پھر خیال آئے گا کہ یہ لوگ کون تھے۔ معتزلہ اور قدریہ یہ دونوں گمراہ فرقے جو اگرچہ اس امت میں تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے،
اور انسان اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، اس معنی میں کہ اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتے تھے بندہ خود کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور جبریہ وہ کہتے تھے، جو جبر کے قائل تھے، وہ کہتے تھے انسان میں نہ قدرت ہے، نہ قصد ہے، نہ اختیار ہے، بندے کی آدمی کی ساری حرکتیں ایسی ہیں جیسے پتھر ہیں، جیسے درخت ہیں، پیڑ ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ بندے کو خیر کے کاموں پہ تو ثواب ملے گا، لیکن جتنے برے کام وہ کرتا ہے کوئی عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں، بندہ تو مجبور ہے۔ دیکھا آپ نے گمراہ فرقوں کا عقیدہ، ایک طرف معتزلہ ہے، وہ کہتے ہیں بندہ جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، اللہ کو کوئی دخل ہی نہیں معاذ اللہ۔ دوسری طرف گمراہی وہ ہے جو کہتے ہیں بندہ کچھ کرتا ہی نہیں، یہ سب کا سب خدا کی طرف سے ہے، خدائی کی طرف سے کفر ہوتا ہے، خدائی کی طرف سے ایمان آتا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو پتھروں کی طرح مجبور ہیں، اور ہم تو بالکل درختوں کی طرح مجبور ہیں۔ میر نے کہا ہے نا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا۔ یہ جبر کی نمائندگی۔ اہل سنت والجماعت نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں۔ قدریہ اور معتزلہ کی بات تو اس لیے غلط ہے کہ بندے میں خالق بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ کی ذات پاک اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے خالق ہونے میں کوئی اس کا شریک ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم جعلوا للہ شرکاء، یہ جتنے خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں، خلقو، انہوں نے کوئی چیز پیدا کر دی ہے، کا خلق ہی، جیسے اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پر مخلوق جو ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے پیدا کیا اور اس کو کس نے پیدا کیا، اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے ہمارے خدا کے جو شریک ہم نے ٹھہرائے ہیں اس نے پیدا کیا۔ انسان کی مجبوری کو دیکھو، یہ حال ہے کہ قاف حلق سے نکلتا ہے نا، اسے ہونٹوں سے ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ عین حلق سے نکلتا ہے نا، ہونٹوں سے نہیں ادا کر سکتا۔ میم ہونٹ ملتے ہیں تو ادا ہوتا ہے، اسے حلق سے نہیں نکال سکتا۔ جو اتنا عاجز ہے وہ اپنے افعال کا خالق کیسے ہو گیا؟ معتزلہ اور قدریہ کی بات تو اس لیے غلط ہوئی، اور جبریہ کی بات اس لیے غلط ہے کہ تمام دنیا کے لوگ عقل مند اس پہ متفق ہیں کہ انسان کے کاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور غیر اختیاری، اور جو بھی اختیار سے کام کرے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو اپنے اختیار سے برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اگر اختیار اور عدم اختیار کی تقسیم اٹھا دی جائے جیسے کہ جبری کہتے ہیں، تو تمام عالم میں افعال اضطراری ہیں، کوئی فعل اختیاری ہے ہی نہیں۔ اٹھ کے کسی کو قتل کر دے کہ میرا کون سا اختیار چلا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ کوئی کسی کو تھپڑ مار دے، کوئی کسی کی چوری کر لے اور پھر معاذ اللہ خدا کی طرف منسوب کر دے، یہ ہے جبریہ کا عقیدہ۔ اسی لیے خدا نے ان عقیدوں پر رد فرمایا ہے، اور اللہ نے ان کافروں کے متعلق کہا ہے کہ کیسا کیسا یہ ظلم کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، حالانکہ انسان کا اختیار یقیناً ہے۔ اگر انسان کا اختیار نہ ہو تو وہ برف کی بجائے انگارے کیوں نہ منہ میں ڈال لے، اور انسان کا اختیار کچھ نہ ہو تو وہ دودھ کی جگہ زہر کیوں نہ پی لے، آخر اپنے اختیار سے ہی فرق کرتا ہے نا۔ اور یہ اختیار کا نہ ماننا انسانوں کے لیے، اور یہ سمجھنا کہ بس صرف اللہ ہی کے قبضے میں سب چیزیں ہیں، جو ہم کرتے ہیں یہ خدائی کی مشیت ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کتنے ہی غیر محتاط لوگ جب ان پر
کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، جب کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بس کیا کریں، تقدیر میں یہی تھا، کیا کریں ایسے ہو گیا، اور کیا کریں باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، اور کیا کریں ہم نے بھی حرام کام اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے چاہا تھا معاذ اللہ۔ یہ سخت گمراہی کی بات ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام میں دیکھو اللہ نے کیا کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اختیار کی بالکل نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جبر جاری۔ 148 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا، اب کہیں گے یہ مشرک لوگ جن لوگوں نے شرک کیا دنیا میں، وہ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ اللہ نے چاہا ہے تو ہی تو شرک کیا ہے، اللہ اگر چاہتا کہ نہ کریں نہ کرتے۔ ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ داداؤں نے بھی جو شرک کیا ہے وہ بھی خدا کے چاہنے سے ہی کیا ہے۔ ولا حرمنا من شیء، اور ہم جو کسی چیز کو حرام اپنے لیے کہتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ حرام چیزوں کو نہ اختیار کرتے یا نہ ان سے بچتے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ نے فرمایا اسی طرح جھوٹ بولتے تھے جو ان کے پہلے تھے، باپ دادے بھی ان کے جھوٹ بولتے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ان پر ہمارا عذاب آیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھ تمہارے پاس کوئی علم ہے، نکالو اسے، لے آؤ دلیل کو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض اپنے خیالات پر چلتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور یہ تجویزیں پیش کرتے ہو تم ایسی۔ کافروں کو شبہ تھا کہ اگر ہمارے کام اللہ کو پسند نہیں ہے تو خدا کیوں کرنے دیتا ہے؟ بیت اللہ میں جو بت رکھے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں یہ خدا کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا پھر جو تمہارے باپ دادا تھے انہیں گناہ پر جو ہم نے پکڑا تھا اور عذاب آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ معلوم ہوا کہ ایک مدت تک وہ یہ ناجائز کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے محض ڈھیل دے دی تھی، اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے کہ اللہ کو تو پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے معاذ اللہ تو ہی تو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک جگہ ہو گئی۔ دوسری جگہ آپ کو بتا دیتے ہیں 14ویں پارے میں سورہ النحل ہے، وہاں بھی کافروں نے یہی کہا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے تھوڑے سے بھی اختیار کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ ہی چاہتا ہے یہ معاذ اللہ۔ وقال الذین اشرکوا، سورہ النحل کی 34 نمبر آیت ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جو حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور بولے وہ لوگ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کر سکتے تھے؟ ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا نے بھی جو شرک کیا تھا، جو تم کفر کہتے ہو وہ خدا کے ہی چاہنے سے کیا تھا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرا لی ہیں یہ بھی خدا کے حکم سے، خدا کے چاہنے کی وجہ سے حرام ٹھہرائی ہیں، وگرنہ ہم میں کہاں اختیار ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کے اختیار سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جو شرک کرتی تھیں اور حرام اور حلال کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتی تھیں، وہ بھی یہی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، اور ہم نے رسولوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی مگر یہ کہ وہ صاف صاف عقیدہ بیان کرتے۔ یہ ظالم یہ کہتے تھے کہ اللہ کو اگر شرک برا لگتا، خدا کو بتوں کے نام پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ بری لگتی تو خدا روک دیتا، اللہ کو یہی منظور تھا، ہم نے اس لیے شرک کر دیا۔ اللہ نے نفی فرما دی۔ اللہ نے کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان کے ذمے اتنا لگایا ہے کہ وہ سچی بات تم تک بیان کر دیں، باقی تم مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے خدا قیامت میں پوچھے گا۔ تیسری جگہ دیکھیے اللہ تعالی نے شیطان کے متعلق فرمایا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور شیطان نے انسانوں کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ نکلا۔ اس نے کہا تھا نا میں انہیں گمراہ کروں گا، تو وہ گمراہ کر گیا۔
فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگ اسی کی شیطان کی راہ پر چلے، دنیا میں اکثر لوگ اس کی راہ پر چلے سوائے تھوڑے سے ایمان والوں کے، باقی دنیا کی اکثریت نے اسی کی راہ اپنا لی۔ پہلے دن جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو آدم علیہ السلام کی اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا، یہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، اللہ نے کہا وہ سچ، اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہوا، یہ سب کچھ ایسے ہے سوائے ایمان والوں کے۔ اور پھر اللہ نے آگے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور اس شیطان کا کوئی زور ان پر نہیں چلتا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر یہ شیطان اور اس شر کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم امتحان کریں لوگوں کا، من یؤمن بالآخرہ، کون ہے جو آخرت پر یقین لاتا ہے، ہمیں مانتا ہے، ممن هو منها فی شک، اور کون آدمی ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے اور مجھے نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا۔ ان دونوں میں فرق کرنا تھا ہم نے، اس لیے یہ سب کچھ ہے، وگرنہ اگر ہم جبر کرتے تو سب کو ہدایت مل جاتی۔ یہ بندوں کو اختیار دیا کہ چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو شک کرو، چاہو تو کفر کرو۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ ان تمام اعمال کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، مگر اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے ہی تو ایک انسان حکومت کا تابع دار ہوتا ہے اور اسے انعام ملتا ہے، اور ایک باغی ہوتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ ایک آدمی فرض کر لیجئے مال چرا لیتا ہے، اب کوئی کہے تو وہ کہے میں تو مجبور تھا، تو دوسرے یہی کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو، اگر اتنے ہی مجبور ہوتے تو گھر سے کیوں نکلے تھے بھئی، تالا کیوں توڑا تھا، مال کیوں چرایا تھا؟ تو یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، حق تعالی شانہ کہ ہاں اس سے بھی بلند و بالا بات ہے۔ تو اس لیے ایک چیز یہ ہے جو معتزلہ نے کہی، اور دوسری چیز وہ ہے جو جبریہ نے کہی۔ معتزلہ نے کہا مستقل انسان کے اختیار ہے، اللہ کو کوئی دخل نہیں، اور جبر کرنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کوئی اختیار نہیں انسان کا، بالکل پتھروں کی طرح ہے۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جو ان دو ایکسٹریمز، اس افراط اور تفریط کے درمیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بندہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مستقل فاعل ہے، بلکہ جبر اور قدر کے درمیان۔ جبریہ کا قول کہ بندہ محض مجبور ہے، اللہ ہی اس سے سارے کام کروا رہا ہے، یہ بھی کفر پر مشتمل ہے، گمراہی پر۔ کون نہیں جانتا کہ انسان میں اختیار اور ارادے کی صفت موجود ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد کے متعلق فرمایا، تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے چوری نہیں کی۔ فرمایا پھر؟ تو اس نے کہا یہ تو میری تقدیر میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے سر پہ بھی درے لگاؤ۔ جب سر پہ لگے تو وہ چیخا۔ آپ نے فرمایا جب یہ جگہ خراب ہوتی ہے نا، یعنی دماغ، تو پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں، یعنی زبان سے اشارہ فرمایا کہ یہ جگہ خراب ہوتی ہے، پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی حرکتیں اور اس کے کام پتھروں کی طرح نہیں ہیں، آنا جانا اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا ارادہ اور اختیار بالکل مستقل ہو جائے، اور اس درجہ مستقل کہ انسان کے کفر اور ایمان میں اللہ کے ارادے اور مشیت کو دخل نہیں، یہ گمراہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بندے میں ارادہ اور اختیار تو ہے، مگر اختیار مستقل نہیں ہے، بندے کا جتنا اختیار ہے یہ اللہ کے اختیار کے تابع ہے۔ بس یہ ہے ہمارا مذہب اور ہمارا مسلک کہ ہم کہتے ہیں حق تعالی شانہ کا اصل اختیار ہے، اور اس میں سے کچھ اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالی نے، دو مقامات آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا
اور وہی بات اللہ تعالی نے 29ویں پارے میں بھی ارشاد فرمائی سورہ الدہر میں. سورہ الدہر کی 39 نمبر آیت کو دیکھیے 29ویں پارے میں، اور یہ 76 نمبر سورت ہے. اللہ نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ، لوگو یہ قرآن جو ہے نا یہ تو سمجھنے کے لیے ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اس قرآن کے ذریعے تلاش کر لے. پوچھتے ہیں نا فلاں کے گھر جانے کا کیا پتہ ہے، اس دفتر کا پتہ کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ قرآن نصیحت کی بات ہے، اور جو ہماری طرف آنا چاہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے کہ میری طرف آئے اپنے رب کی طرف تو اسے چاہیے قرآن کے راستے سے آ جائے. یہ جو لفظ ارشاد ہے فمن شاء، جو انسان یہ چاہے، اس کا مطلب ہے انسان کا کوئی نہ کوئی تو ارادہ ہے، تو ہی تو اللہ کہتا ہے جو انسان چاہے. اور پھر فرماتے ہیں وما تشاءون، اور یہ جو تم چاہتے ہو الا ان یشاء اللہ، نہیں چاہتے ہو مگر جب اللہ چاہے گا پھر بات ہوگی. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ ہے سب جانتا ہے، سب حکمتیں اس کے قبضے میں. دیکھا آپ نے، دو اختیار اللہ نے فرما دیے. اللہ نے کہا ایک ہے تمہارا چاہنا، اور تم چاہتے ہو جب ہم چاہتے ہیں، تو اصل اختیار اللہ کا، اور اس کا کچھ حصہ بندے کے متعلق فرما دیا کہ دیکھو جو تم چاہتے ہو وہ ہم چاہیں تو پھر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم کسی چیز کا ارادہ اور خواہش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو معلوم ہوا کہ بندے میں ارادہ کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن بندے کا یہ اختیار اللہ کے اختیار کے تابع ہے. وہی بات ہے کہ سنتا ہے دیکھتا ہے، مگر انسان کا سننا اور دیکھنا اللہ کے اختیار کے تابع ہے. تو یہ جو تھوڑا سا خدا نے اختیار دیا ہے یہ ہے بس انسان کا مستقل اور کامل اختیار اللہ ہی کے قبضے میں. اسی لیے شریعت نے جو کچھ سکھایا ہے، جب فقہا نے اس کو تنقید کی، بحث کی، تو فقہا نے اس اختیار کا نام رکھ دیا کسب. کسب کا مطلب کام کرنا. محاورہ بھی اردو میں بولتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیا کسب کیا ہے، یعنی کیا کام کیا ہے. تو کسب عمل کو کہتے ہیں. قدریہ بندے کے لیے مستقل اختیار ثابت کرتے ہیں، معتزلہ مستقل اختیار ثابت کرتے ہیں، جبریہ اختیار کی مکمل نفی کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس مستقل اختیار اور محض جبر دونوں کے درمیان کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مستقل نہیں، غیر مستقل اختیار ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اختیار ضرور ہے. مستقل کہو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آئے گا، معاذ اللہ، ہم اس کے قائل نہیں. اور محض جبر کہو یہ بھی نہیں ہے، بلکہ درمیان کی بات ہے کہ کچھ اختیار ہے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ اعمال کا پیدا کرنے والا وہ ہے. تو کسب بندے کا کام، خلق اللہ کا کام. اعمال کی تخلیق اللہ کرتا ہے اور اعمال کا کسب بندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دیکھیے 23ویں پارے میں سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان بتوں کے پاس گئے جو ان کی قوم نے تراشے تھے، اور انہوں نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیوں پوجتے ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو خدا نے اس عمل کو بھی پیدا کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے. بس یہ ہے عقیدہ. اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کو اگر ایک فکرے میں بیان کرنا ہے نا
تو ہم کہتے ہیں اے اللہ اعمال کا خالق تو ہے اور کاسب ہم ہیں، کرنے والے ہم ہیں، پیدا کرنے والا تو ہے۔ یہی عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بیان کیا، واللہ خلقکم وما تعملون۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں، اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو اللہ نے پیدا کیا، کرنے والے تم ہو۔ اللہ تعالی نے خلق کو اپنی طرف اور عمل کو بندوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی وجہ سے قیامت میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، یہ کسب اور اپنے ارادے اور اختیار کو دخل ہے، اس کی بنیاد پر اعمال ہیں، ثواب ہے، عذاب ہے۔ اللہ تعالی نے یہ چیز بیان کر دی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خیر کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور شر کے اعمال سے ناراض ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرتے، اگرچہ شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اعمال کا پیدا کرنے والا حق تعالی شانہ خود ہے تو اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا، اور اس اختیار کے تحت بندہ کام کرتا ہے، بس یہ اختیار بنیاد بن گیا انسان کے اعمال کے جزا کی، تو خالق اللہ اور کاسب بندہ ہے۔